غزہ کے اندر اس وقت جو جنگ جاری ہے اس کو تقریباً 150 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، اور ابھی یہودیوں نے جو پلان بنایا ہے ریڈ ہیفلر کا قربان کرنے کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہیکل سلیمانیہ جو ہے اس کی فاؤنڈیشنز میں وہ پانی ڈالنے کا، اور اپنے جو ان کے پریسٹ ہیں ان کو غسل دے کے اپنے اس کیا کہنا چاہیے، میں اس کو کسی لفظ کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتا، دجال کا انتظار کرنا جو ہے وہ وقت شروع ہو رہا ہے، اور یہ ساری صورتحال جو ہے یہ قائم ہوگی 8 اپریل کو۔ اب دیکھیے 150 سے زیادہ دن ہو گئے جنگ میں، جس میں کہ کوئی ایسی جگہ جو ہے غزہ کے اندر نہیں بچی جہاں پہ کہ کوئی شیلٹر بھی لے سکے۔ جو شیلٹر ہومز تھے ان کو بھی بمبوں سے اور راکٹوں سے جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا۔ ساؤتھ کی طرف لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو نارتھ کی طرف جانے کو کہتے تھے، نارتھ میں اکٹھے ہوتے تھے تو ساؤتھ کی طرف جہاں جاتے تھے وہیں پہ بمباری ہوتی تھی، یہاں تک کہ کوئی ہسپتال جو ہے وہ بھی نہیں بچا۔ اس ساری صورتحال میں وہاں ایڈ جو ہے اس کا جانا انتہائی مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس نے وہاں پہ کروڑوں روپے کی ایڈ جو ہے یہ بھجوائی ہے، اور یہ مسلسل بھجوا رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو ایڈ دینا چاہیں تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آج ترجمان الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سمیہ سلیمان، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سمیہ، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ غزہ میں آپ کے خیال میں اس وقت عورتوں اور بچوں کے حوالے سے وہ کون سے مسائل ہیں؟ مسائل تو بے پناہ ہیں، وہ کون سے بڑے مسائل ہیں جن کو کہ وہ فیس کر رہی ہیں؟ کس طرح کی سچویشن میں ہے وہ؟ جی بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے کوسچن جو ہے وہ ریز کیا، جو اس وقت شاید وقت کی بھی ضرورت ہے۔ جی بالکل، اور امت مسلمہ کی بھی ضرورت ہے، اور شاید پوری دنیا کے لیے یہ چیز جو ہے منظر عام پر آنی چاہیے کہ اس وقت کرۂ ارض کے اوپر یہ شاید ایک ایسا ملک ہے کہ جب سائنس اور ٹیکنالوجی بہت عروج پر پہنچ چکی ہے، لیکن اس خطۂ زمین کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے مجبور اور محصور ہو کر جو وہ اپنی زندگی ہے جو گزار رہے ہیں۔ تو غزہ کے اندر جو خواتین کی صورتحال ہے یا بچوں کی صورتحال کے اوپر اگر ہم بات کریں تو تقریباً 1,60,000 کی فگر ہمیں ایسی خواتین کی ملتی ہے جو وہاں پر پریگننٹ خواتین ہیں۔ پریگننٹ خواتین جی آن دا فیملی وے کے اوپر ہے، اور تقریباً جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 7 اکتوبر سے، جب یہ سارا سینیریو سٹارٹ ہوا، اب تک تقریباً 20,000 بچے جو ہے وہ ان کی پیدائش ہو چکی ہے، اور وہ 20,000 بچے تقریباً 250 دنوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ بالکل اتنی پیدائش ہو چکی ہے، اور جن حالات کے اندر ہوئی ہے وہ انبیلیویبل ہے، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ان کرائسس کے اندر سے وہ گزر رہے ہیں، کیونکہ غزہ کے اندر اس وقت 2/3 جو ان کے ہاسپٹلز تھے وہ تو ختم ہو چکے ہیں، اور 80% کے قریب جو ان کی ہیلتھ فیسلٹیز تھی وہ اس وقت شٹ ڈاؤن ہے غزہ کے اندر، کیونکہ جو ہاسپٹلز اس وقت موجود بھی ہیں ایک کھنڈر کی شکل میں، وہاں تو لوگوں نے ایسا شیلٹر جو ہے وہ پناہ لی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام خواتین جو اس تکلیف میں سے گزر رہی ہیں یا اس پروسیس کے اندر سے گزر رہی ہیں، یہ سارے معاملات جو وہاں کی رپورٹ کے مطابق اور یونیسیف کی رپورٹ جو بھی ہمارے تک پہنچی، اور ہمارے الخدمت کے ذمہ داران جو ہیں وہاں پر اس وقت موجود ہیں بارڈر کے اوپر، یہ سارا کام جو ہے یا تو ٹینٹس کے اندر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ریفیوجی کیمپس میں، جی ریفیوجی نہیں، ٹینٹس کے اندر جو ہے وہ، یعنی ہاسپٹلز کے اندر خواتین کو کوئی ایسی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ تو سمیہ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ ہر کوئی عورت جو ہے وہ نیچرل برتھ تو نہیں دے رہی، کچھ کو سی سیکشن بھی چاہیے ہوگا، جی بالکل، تو وہ فیسلٹیز کیسے؟ اس طرح کے بہت سے کیسز آئے ہیں، اور یہ پچھلے 2 ماہ کے اندر تو بہت سے ایسے کیسز کا پتہ چلا ہے کہ وداؤٹ اینستھیزیا جو ہے وہ، وداؤٹ اینی پین کلر جو ہے یہ سارا پروسیجر کیا جا رہا ہے، اور میں تو شاید سی سیکشن وداؤٹ اینستھیزیا جو ہے وہ کیا کچھ خواتین کے ساتھ، اور شاید ان کی کوئی ایمانی قوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل وقت میں جو ہے وہ ہمت اور طاقت دی ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ اہل غزہ کو ابھی بچانا چاہتا ہے، ورنہ وہاں کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہوریبل ہے اور بہت ہارڈ ہے کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے۔ شاید میں اور آپ اتنے اچھے ماحول کے اندر بیٹھ کر اس دکھ کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، اور شاید میں اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ہم اتنے کمفرٹ زون کے اندر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر جو اس وقت بچے ہیں اور جو خواتین ہیں جو ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون جس نے ماں بننا ہوتا ہے نا، اس کے بہت سے پیچھے خواب ہوتے ہیں، بے شک، اور وہ بہت عرصے سے اس کی پلاننگ بھی کر رہی ہوتی ہے، اس کی تیاری بھی کر رہی ہوتی ہے اپنے آنے والے بچے کے لیے اور اپنی ایک فیملی کو مکمل کرنے کے لیے، لیکن وہی خاتون جو ہے وہ اس وقت گھر سے بھی بے گھر ہے،
اور میں تو شاید یہ کہوں گی کہ وہاں کی جو اس وقت یہ خواتین ہیں نا وہ 100 سال پیچھے کے دور میں پہنچ چکی ہیں کہ جہاں ان کے لیے کوئی میڈیکل فیسیلٹی نہیں ہے, کوئی چیک اپ کے وہاں پر جو ہے وہ سنیریو موجود نہیں ہے, کوئی اسکین کی فیسیلٹی نہیں ہے, کوئی پین کلرز وہاں پر ان کے لیے موجود نہیں ہے. اور وہ بچے جو ڈیلیور ہو رہے ہیں, جن کی برتھ وہاں پر ہو رہی ہے, ان بچوں کو بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آکسیجن کی کمی کا بہت زیادہ ہے. انکیوبیٹرز نہیں ہیں, انکیوبیٹرز وہاں پر ہاسپٹل نہیں ہے, تو ہاسپٹلز نہیں ہے تو ظاہر ہے کیونکہ ان کی برتھ ٹینٹس کے اندر ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ. اس وقت 150 دن ہو گیا, وہاں پہ سارے اسکول تباہ ہو گئے, اسکولوں کے اندر جو تھی وہ رہائشیں لوگوں نے کی, انہوں نے اس کے اوپر بھی بمباری شروع کر دی. تو یہ بچہ جو ہے, جو ان کا اسکول گوئنگ بچہ ہے, وہ تو اسکول نہیں جا رہا نا. جی بالکل, کوئی اسکول نہیں ہے وہاں پہ. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ فرض کیجئے کہ جنگ بند بھی ہو جاتی ہے تو وہ تو پھر بھی نہیں اسکول جا سکتا. جی اس وقت آپ دیکھیں کہ جو رپورٹ ہمیں وہاں سے ملی ہے نا, تقریباً 386 اسکولز جو ہے نا وہ ان کے تباہ ہو چکے ہیں. 450. جی 450. یہ بچوں کے اسکول ہیں. جو یونیورسٹیز ہیں ان کی علیحدہ فگر ہے, یعنی 15 یونیورسٹیز ہیں جو وہاں پر اس وقت شٹ ڈاؤن ہے, جہاں پر کوئی ایجوکیشن وہاں پر موجود نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی 1 ویک بیفور جو ہے وہ ایک کانفرنس ہوئی جس میں ہمارے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے بھی شرکت کی, اور اس میں 40 to 45 کنٹریز جو تھے وہ شامل تھے. وہاں پر یہ بات کی گئی کہ غزہ کو اب دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے $50 بلین کی جو ہے نا وہ ضرورت پڑے گی, $50 بلین کی ضرورت ہوگی. اور دوسری طرف یہ بات بھی آ رہی تھی کہ امت مسلمہ کی جو سالانہ زکوٰۃ ہے نا وہ $480 بلین ہے. تو یہ کچھ $480 بلین مسلمانوں کی صرف زکوٰۃ ہی ہے, اور فلسطین کو صرف 50 چاہیے بلین ڈالرز جو ہیں وہ چاہیے کھڑا کرنے کے لیے. تو یہ اٹ از ناٹ ہارڈ, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر امت اکٹھی ہو جائے, اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں, ایک پلیٹ